بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتابیں بہترین ساتھی ہوتی ہیں، انہی بہترین دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ ہم کاشانہ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پہ ملتے ہیں اور بہت کچھ جانتے ہیں، تاریخ کے جھروکوں میں بھی جھانکتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ علم حاصل ہوتا ہے۔ آئیے، یہ پارٹ نمبر 4 ہے اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، ولادت سے شہادت تک۔ پیج 39 سے ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق پر درود و سلام، اور یہاں پر عربی میں تقریباً پورا ہی پیج ہے کہ جو کہ تفصیلی درود ہے۔ اللہم صلی علی جعفر بن محمد صادق خازن العلم الداعی الیک بالحق النور المبین۔ اس طرح پوری تفصیل ہے، لیکن اگر کہیں کچھ پڑھنے میں کمی کجی کوتاہی رہ جائے تو پھر میں ظاہر ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، جو کہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن میرا خیال ہے اسی لیے میں عربی کو پڑھنے میں اوائڈ کرتی ہوں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر صرف سلام، درود و سلام لکھا ہے 4 لائنوں کا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 40 پر، جہاں پر ہیڈنگ ہے صاحب کتاب کے بارے میں علامہ قزوینی کے فرزند کے تاثرات، اور ان کا نام ہے محمد ابراہیم الموحد القزوینی، اور یہ انہوں نے 20 ربیع الثانی کو سن 1428 ہجری میں لکھا ہے۔ آئیے جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انہوں نے کہ میرے والد محترم کی خواہش تھی کہ وہ 14 معصومین کے بارے میں ولادت سے شہادت تک کے تمام حالات و واقعات پر مبنی تفصیلی کتابیں تحریر کریں۔ توفیق خداوند متعال ان کے شامل حال رہی، اور انہوں نے الامام علی من المہد الی اللحد اور فاطمہ زہرا من المہد الی اللحد وغیرہ تحریر کی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے کچھ عرصے کے بعد خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص آپ سے کہہ رہا ہے کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا نے آپ سے فرمایا ہے کہ انورٹڈ کاما میرے بعد والے 4 اماموں علیہ السلام کے بارے میں لکھو۔ میرے والد بزرگوار اس خواب سے بہت خوش ہوئے اور انہیں امام علی موسیٰ الرضا کے بعد 4 ائمہ کے حالات زندگی قلم بند کرنے میں امام علی رضا علیہ السلام کی عنایت خاصہ شامل حال رہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے امام مہدی علیہ السلام منتظر اجل اللہ فرجک الشریف کے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر آپ علیہ السلام کے نام کی کتاب سے آغاز کر دیا۔ پھر ان سے پہلے والے 3 ائمہ کے بارے میں وہ 2 بڑی ضخیم کتابیں لکھیں: الامام الجواد من المہد الی اللحد، الامام الہادی من المہد الی اللحد، اور تیسری ہے الامام العسکری من المہد الی اللحد، اور الامام المہدی من المہد الی الظہور۔ پیج 41 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ایک انسائکلوپیڈیا لکھنے لگ گئے کہ جس میں آپ نے امام علیہ السلام کے حالات زندگی، اصحاب باوفا، احادیث اور تمام اقدامات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری 7 برسوں میں یہ کام مکمل کیا، اور اس کے ساتھ کتاب زینب الکبریٰ من المہد الی اللحد بھی تحریر کی۔ الحمدللہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ انسائکلوپیڈیا بہت ہی تفصیلی ہے۔ اس کی 30 جلدیں طبع ہو چکی ہیں اور باقی 30 جلدیں بھی عنقریب انشاءاللہ تعالی طبع ہو جائیں گی۔ یہ کتاب اس انسائکلوپیڈیا کے پہلے 3 اجزاء کا خلاصہ ہے، اور اس میں بہت سے مفید اضافے بھی کیے گئے ہیں۔ بالخصوص امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات مبارکہ، سیرت طیبہ، مکارم اخلاق، علوم و معارف، معجزات و کرامات اور حکام وقت کے بارے میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب سلسلۃ من المہد الی اللحد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کمی کو پورا کرنے کے لیے تحریر کی گئی ہے۔ میں خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ وہ میرے والد بزرگوار کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، عنایت فرمائے، اور ان کی قیمتی کتابوں کی بدولت ان کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تحریر کنندہ محمد ابراہیم الموحد القزوینی، 24 ربیع الثانی سن 1428 ہجری۔ اب یہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ آئیے اب ہم پیج 42 پہ آ گئے ہیں، جہاں پہ لکھا ہے ابتدائیہ،
آئیے جانتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے انسان بشری جذبات اور انسانیت کے اصولوں سے الگ تھلگ رہتا تھا اور جہالت، ظلم، انحراف اور فکری و عقیدتی تنگ نظری میں مبتلا تھا، جیسا کہ خدا بند بزرگ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما کے اور اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور اس وقت تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس معاشرے کی نیچے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اس معاشرے کی اخلاقی حالت کے بارے میں ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59۔ ترجمہ کہ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غضبناک ہو جاتا ہے، وہ اس خوشخبری کی آر کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، کیا وہ اسے ذلت و خواری کے ساتھ رکھے گا یا زمین میں درگور کر دے گا؟ یہ لوگ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلی ہے آیت سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9۔ ترجمہ اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے، سوال یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ تو اگلے سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے، اس میں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تعداد میں کم اور زمین میں کمزور تھے، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ کہیں تمہیں اچانک اچک نہ لے جائیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما اس جہالت کے زمانے میں اہل زمین علیحدہ علیحدہ ملتوں میں بٹے ہوئے تھے، ان کی خواہیں جدا جدا تھی اور ان کی راہیں ایک دوسرے سے الگ الگ تھیں۔ کوئی خدا کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتا تھا یا اس کے نام میں الحاد کرتا تھا اور یا اس کے غیر کی طرف میلان ظاہر کرتا تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ ایک اور مقام پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا کہ جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکے ہوئے ایک خاص وقت گزر چکا تھا، قبائل کی سرداری کا عرصہ طویل ہو چکا تھا، فتنہ مضبوط ہو چکا تھا اور امور منتشر ہو چکے تھے، جنگ و جدل کا دورہ تھا، دنیا کی روشنی پہ پردہ پڑ چکا تھا اور اس کا غرور ظاہر ہو چکا تھا، اس کے پتے زرد ہو چکے تھے، اس کے پھلوں سے مایوسی کے آثار نمودار ہو چکے تھے اور اس کا پانی نچلی تہوں میں جا چکا تھا، ہدایت پیج 44 ہدایت کے مینار گر چکے تھے اور برائی کے آثار واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے، یہ دنیا اپنے بسنے والوں کو اداس کر چکی تھی، اس کے طلبگار یہ نون بے جیم بے یہ نون تھے، چیں بجبیں تھے، اس کا ثمر فتنہ تھا، اس کا کھانا مردار تھا، اس کا شعار خوف تھا اور اس کا اوڑھنا بچھونا تلوار تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے ایک اور مقام پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما بے شک خداوند متعال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کو ڈرانے والا اور اپنی تنزیل کا امین بنا کر بھیجا ہے۔ اہل عرب اس وقت تم برے دین پر تھے اور تمہارے گھر سب گھروں سے بدترین گھر تھے، تم کھردرے پتھروں اور زہریلے سانپوں کے درمیان رہا کرتے تھے، گدلا پانی پیتے تھے اور گندی خوراک استعمال کرتے تھے، تم اپنے لوگوں کے خون بہاتے تھے اور رشتوں کو قطع کرتے تھے، تمہارے بت تمہارے درمیان رکھے ہوئے تھے اور تمہارے گناہ سخت تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آگے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں دور جاہلیت سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے ادیان میں جدا جدا پایا، وہ لوگ اپنے اپنے حصے کی آگ یعنی جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے اور اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے اور خدا کی معرفت کے باوجود اس سے منہ پھیرے ہوئے تھے، اور تم خود بھی جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اور جب خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت کیا اور انہوں نے لوگوں کو خدا واحد کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے ان کے جواب میں کہا کہ تو برباد ہو جائے اے شاعر، جادوگر، دیوانے، جھوٹے اور کاہن۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں اس
درذیل کی آیت اس پر شاہد ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 101 ترجمہ، ہم آگئے ہیں پیج 45 پہ، ترجمہ انورٹڈ کاما، وہ بولے کہ بے شک تم تو صرف ایک افترا پرداز ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47 ترجمہ، تم صرف ایک جادوگر کی پیروی کرتے ہو۔ اور اس کے بعد پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 ترجمہ کہ یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے تو کیا تم دیکھنے کے باوجود اس کے جادو کی طرف آتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر سورہ صافات آیت نمبر 36 ترجمہ، کیا ہم اس دیوانے شاعر کے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد سورہ صاد آیت نمبر 4، اور کافروں نے کہا یہ جادوگر بہت جھوٹا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد سورہ قمر آیت نمبر 25 انورٹڈ کاما، بلکہ یہ سخت جھوٹا شیخی باز ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ کفار مکہ نے ان کے ساتھ اعلانیہ جنگ شروع کر دی، انہیں پتھر مارے اور بنی ہاشم کے ساتھ مل کر بائیکاٹ کر دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام انہیں اپنے گھر والوں کے ہمراہ شیب ابی طالب میں رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ وہاں انہوں نے غذائی قلت اور شدید خوف و ہراس کے عالم میں 2 دن گزارے اور انہیں رات دن دشمن کے اچانک حملے کا اندیشہ رہتا۔ 13 سال کے عرصے میں مکے کے چند افراد نے اسلام قبول کیا اور ان کی تعداد 150 سے زیادہ نہ تھی۔ مشرکین مکہ ان لوگوں کو طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، حتیٰ کہ بعض افراد یہ سزائیں جھیلتے جھیلتے ہی اپنی زندگی کو الوداع کہہ جاتے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ اس کے بعد مشرکین مکہ نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے پر ایکا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلایا اور خود غار حرا کی طرف چلے گئے۔ آپ نے وہاں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں 10 سال گزارے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں 10 سال گزارے۔ ان 10 سالوں میں بہت سی جنگیں ہوئیں، ان میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ حنین، غزوہ خیبر، غزوہ موتا، پیج 46 اور غزوہ تبوک بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان جنگوں میں بہت سی جانیں ضائع ہوئیں، بہت سی عورتیں بیوہ ہوئیں اور بہت سے بچے یتیم ہوئے۔ اچھا، اب آگے نیچے لکھا ہوا ہے تھوڑا سا موٹا کہ 23 سال کے عرصے میں اسلام پھیلا اور خدا کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ سورہ نصر کی آیت نمبر 2 ترجمہ کہ اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ دین خدا میں داخل ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آگے لکھا ہے زمانہ بعثت سے ہجرت تک اور ہجرت سے وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی مصائب و آلام سے پر تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، کہ کسی بھی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے قرآن مجید میں وہ آیات موجود ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور ان کے بعد کے حالات کی تبدیلی کے بارے میں باخبر کیا۔ مثلا سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے کہ بے شک آپ نے بھی وفات پانی ہے اور انہیں بھی موت آنی ہے۔ پھر آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خدا کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، سوالیہ نشان ہے، اور انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اپنی امت کے مستقبل کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ عنقریب میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں جائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 47 پہ، لکھا ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے روز اپنے بعض اصحاب کے بارے میں باخبر کر دیا تھا۔ پس اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کی شریعت آخری شریعت ہے اور قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، تو ضروری ہے کہ ان کی شریعت ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہو اور وہ اپنی امت کے لیے ہر غلط و صحیح کو بیان فرما چکے ہوں۔ اس بنا پر ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا زندگی اس وقت کے حالات سے انہیں اتنی مہلت دوبارہ پڑھتی ہوں، اس بنا پر ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا زندگی اور وقت کے حالات نے انہیں اتنی مہلت دی کہ وہ یہ سب وضاحت سے بیان کر دیں؟
آگے لکھا ہے کتب احادیث شاہد ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام پیش آنے والے شرعی احکام سے جاہل تھے، تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے انہیں ان احکام کی وضاحت نہیں کی تھی؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے، یا وضاحت تو کی تھی مگر یہ کہ لوگ بھول گئے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ اس سوال کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بلا شبہ رسول خدا نے احکام اسلامی کی تبلیغ میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی، مگر اسلامی احکام تو تعداد میں 10 20 یا 100 1000 نہیں ہوتے بلکہ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کو جو عقائد و احکام میں منحصر ہے وہ دسیوں ہزار احادیث کی محتاج ہے، کیونکہ فقہ کے ابواب بہت زیادہ ہیں اور اس کی فروعات بہت سی ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہجرت کے بعد سے وفات تک کی مختصر مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تمام احکام بیان کر دیں اور یہ سارے احکام محفوظ کر لیے جائیں، حالانکہ اس وقت چند لوگ لکھنا جانتے تھے۔ اس سبب کے باوجود کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز تھا کہ وہ اپنی امت کو بغیر کسی خلیفہ اور امام کے چھوڑ کر چلے جائیں؟ سوالیہ نشان ہے۔ یہاں پر آگے لکھا ہے کہ اگر رسول خدا ایسا کریں تو کیا عقل و شرع شینر عین کی روح سے رسول خدا کے عمل پر انگشت نمائی نہیں ہو سکتی؟ ہم اپنے قارئین کو بتاتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات کئی مجلدات کے متقاضی ہیں۔ گزشتہ زمانوں میں ہمارے بزرگ علماء اعلام نے ایسے سوالات کے جوابات پر مبنی کئی جلدوں میں اور کئی زبانوں میں کتابیں تالیف کیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ان کتابوں میں قرآن و حدیث اور تاریخ وغیرہ سے مواد اکٹھا کیا گیا ہے۔ ہم اختصار پیش نظر ان جوابات میں سے چند کو نقل کر رہے ہیں۔ ہم آگے ہیں پیج 48 پر، اور آئیے ہم پڑھتے ہیں آگے کہ اس میں لکھا ہے آیت الانذار، اور نیچے لکھا ہے کہ اس واقعے، اور وہ آیت بھی لکھی بھی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ۔ اس واقعے کے بارے میں جملہ مفسرین، محدثین اور مورخین کے احوال جمع کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس واقعے کی بہت سی اسانید ہیں اور اس کے طریق متواتر ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ آیت جو ابھی آغاز میں پڑھی گئی دعوت و تبلیغ اسلام کے شروع میں نازل ہوئی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے گھر دعوت دی۔ وہ افراد کے تعداد میں 40 یا اس سے کچھ کم یا زیادہ تھے، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 چچا حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس اور ابو لہب بھی تھے۔ اس اجتماع کے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد المطلب کے بیٹو سنو، خدا کی قسم میں نے عرب میں کوئی ایسا جوان نہیں دیکھا کہ جو اپنی قوم کی طرف میری لائی ہوئی چیز سے بہتر کوئی چیز لایا ہو۔ میں تمہاری طرف دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس طرف بلاؤں، تم میں سے کون میرے اس کام میں میری مدد کرے گا؟ سوالیہ نشان ہے۔ یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، حالانکہ آپ اس وقت بہت کم عمر تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی اس بارے میں مدد کروں گا۔ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کا کاندھا پکڑ کر فرمایا، بے شک یہ میرا بھائی، میرا وصی اور تم میں میرا خلیفہ ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ انورٹڈ کما کلوز۔ پھر لکھا، لوگ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو طالب سے تنزیہ طور پر کہنے لگے کہ اس نے مجھے اپنے بیٹے کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے اب اگلی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے کہ خلفائے رسول پر نصوص، نون صاد واو صاد جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مناسب موقع پر اپنے بعد ہونے والے خلفاء بالخصوص حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت و امامت کے بارے میں نصوص صادر فرماتے رہتے۔ خلافت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حد تواتر سے متجاوز ہیں۔ یہ ان احادیث کے علاوہ ہیں کہ جنہیں سیاسی مسئلے کے تحت شائع کر دیا یا ان کی تحریف کر دی
گئی یا ان کی تفسیر و تعویل افکار مریضہ سے کی گئی۔ ان میں کچھ نصوص مجمل ہیں، کچھ مفصل، کچھ خاص ہیں اور کچھ عام۔ ان میں سے چند ایک کو ہم ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، میرے بعد 12 امام ہوں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے۔ نمبر 2، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور وہ سب بنی ہاشم کے ہوں گے۔ نمبر 3، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب اور دوسری میری اطرت۔ چوتھا پوائنٹ ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ 5واں پوائنٹ، اے علی، آپ علیہ السلام کیا اس پر راضی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جو کہ چھٹا ہے، لکھا ہے کہ میرے بعد میرے وصی اور خلیفہ علی ابن ابی طالب ہیں، ان کے بعد میرے 2 بیٹے حسن اور حسین ہیں، اور ان کے بعد صلب حسین میں 9 نیک سیرت ائمہ ہوں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا زمانہ گزر جائے گا تو ان کے بیٹے حضرت علی علیہ السلام زین العابدین امام ہوں گے۔ جب ان کا زمانہ گزر جائے گا تو ان کے فرزند ارجمند حضرت محمد باقر امام ہوں گے۔ ان کے بعد ان کے فرزند ارجمند حضرت جعفر صادق علیہ السلام امام ہوں گے۔ ان کی امامت کا عرصہ تمام ہونے کے بعد ان کے فرزند دلبند حضرت موسیٰ کاظم امام ہوں گے۔ جب ان کا زمانہ امامت مکمل ہو جائے گا تو ان کے بیٹے حضرت علی الرضا امام ہوں گے۔ ان کی امامت کی مدت مکمل ہونے کے بعد ان کے فرزند حضرت محمد الجواد امام ہوں گے، اور ان کی امامت کا وقت پورا ہو جانے کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی التقی الہادی امام ہوں گے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن العسکری امام ہوں گے، اور ہم پیج 50 پہ آگے ہیں، اور ایک منٹ یہ گیا ہو گیا، امام ہوں گے، اور ان کی امامت کا زمانہ گزرنے کے بعد ان کے فرزند حضرت حجت بن الحسن بن علی المہدی امام ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر لکھا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کو امام بنانا کو اپنا خلیفہ وصی اور مومنوں کا مولا معین کیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے 11 بیٹوں کے خلاف و وصایت اور امامت و دلایت پر نص بھی فرما دی ہے، جس طرح کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے بعد والے امام کی امامت پر نص فرما دی ہے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھنے جاتے ہیں، جہاں پہ لکھا ہے حالات کی تبدیلی۔ لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حالات نے ایسے پلٹا کھایا کہ حضرت علی علیہ السلام ابھی رسول خدا کے غسل و کفن میں ہی مشغول تھے کہ کچھ لوگ مقام سقیفہ میں اکٹھے ہوئے اور کافی بحث و تکرار کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا اور ان کی بیعت کرنے لگے۔ عمر بن خطاب کے قول کے مطابق ان کی بیعت ہنگامی حالات میں ہوئی تھی۔ ان کی حکومت 2 سال اور چند ماہ رہی، پھر انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ معین کر دیا۔ انہوں نے 10 سال اور کچھ ماہ تک حکومت کی، اور ان کے بعد پھر شورا کے ذریعے نئے خلیفہ کا انتخاب ہوا۔ آپ کے قوم و قبیلہ اور کنبے والوں نے مال خدا کو اس طرح کھایا جس طرح اونٹ فصل ربیع کو نگلتا ہے۔ انہوں نے اسلامی اصول کے خلاف کام کیے، کیسے لوگوں کے اموال میں تلاعب کیا، جلیل القدر صحابہ کو جلا وطن کیا، انہیں مارا پیٹا، ان کی توہین و تحقیر کی، ان پر فاسقوں کو مسلط کیا اور مقدسات اسلامیہ کی تذلیل کی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ آخرکار مسلمان خلیفہ کے مقابل آ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ لوگوں کو قتل عثمان پر وارد کرنے والوں میں ایک محترمہ بی بی اور طلحہ پیش تھے، اور وہ محترمہ بی بی انہیں ناصل نون عین سے لام انورٹڈ کما میں لکھا ہوا ہے کہ ناصل نامی یہودی سے تشبیہ دیتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ خدا اسے مارے اور اس ناصل کو قتل کر دو۔ آگے لکھا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے 12 سال اور چند ماہ حکومت کی۔ ان تینوں خلیفوں کے 25 سالہ دور
دور حکومت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرعی خلیفہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو مسلمانوں کے تمام حالات میں ایک طرف رکھا گیا اور انہیں مسلمانوں کے امور میں تصرف نہ کرنے دیا۔ پیج 51۔ جو اب ہم آگے ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے خلافت حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام۔ لکھا ہے حضرت عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے اس امر پر ایکا کر لیا اور وہ مصر تھے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلافت کی باغ دوڑ سنبھالیں، لیکن امام علیہ السلام جانتے تھے کہ سابقہ حکمرانوں کے تصرفات کی وجہ سے انہیں اس سلسلے میں بہت سی مشکلات اور کٹھن مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے آپ نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ اب مجھے چھوڑو اور اس کام کے لیے کسی اور کو تلاش کرو۔ اب آگے لکھا ہے کہ لیکن مسلمانوں نے بہت ہی اصرار کیا، آخرکار آپ علیہ السلام نے یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی۔ یہاں پر نہج البلاغہ میں خطبہ شقشقیہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور زیرو چیزیں پیدا کیں، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے موجود ہونے سے مجھ پر حجت تمام نہ ہوئی ہوتی اور خدا کا وہ عہد نہ ہوتا کہ جو اس نے علماء سے لیا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرسنگی پر خاموش نہ رہیں، تو میں خلافت کی باغ دوڑ اسی کے کاندھے پر ڈال دیتا، اسے کسی پیالے سے سیراب کرتا کہ جس سے اول کو سیراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔ نوٹڈ کاما کلوز۔ آخرکار لوگوں نے مکمل آزادی و اختیار سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی، اس بارے میں کسی کو تنگ کیا گیا، نہ کسی کو مجبور کیا گیا اور نہ ہی کسی کو آگ میں جلانے کی دھمکی دی گئی۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 52 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ ناقصین، قاسطین اور مارقین، نون الف کاف سے یہ نون، قاف الف سین تو یہ نون اور میم الف ر قاف یہ نون۔ یہ پڑھتے ہیں جانتے ہیں۔ لکھا ہے کچھ عرصہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت پر قائم رہے، پھر حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر اور چند دیگر لوگوں نے کہ ہمراہ حضرت امیر المومنین کے سامنے آ گئے اور حضرت عثمان کے خون کا قصاص لینے کے لیے بصرے کا رخ کیا، حالانکہ وہ مدینہ میں قتل ہوئے تھے نہ کہ بصرہ میں، ان دونوں جگہوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ پھر لکھا ہے کہ ان لوگوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیعت توڑ ڈالی اور ان کی اطاعت سے نکل گئے۔ امام علیہ السلام نے انہیں فساد سے روکنے کے لیے مدینے سے بصرے کی جانب سفر کیا اور جنگ سے بچاؤ کی ہر ممکن تدبیر کی، مگر وہ لوگ قتل و قتال پر مصر رہے۔ اول ظہر سے جنگ شروع ہوئی اور مغرب سے پہلے ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں دونوں فوجوں کے 25,000 افراد مارے گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک باغی ٹولہ سامنے آیا جس کا کرتا دھرتا فرزند جگر خوار معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ صفین کے مقام پر دونوں لشکروں کے مابین مٹ بھیڑ میں 90,000 یا اس سے زیادہ افراد مارے گئے۔ اس کے بعد جنگ نہرواں وقوع پذیر ہوئی اور اس میں 4,000 افراد قتل ہوئے۔ پھر لکھا ہے بالآخر ان خارجیوں نے کوفے کے محراب میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ہیڈنگ ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مقابل ظالم حکومتیں۔ لکھا ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت پر بھی نص نون سواد فرمائی تھی، لیکن وہ معاویہ کہ جو حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کر چکا تھا، اس نے امام حسن علیہ السلام سے بھی جنگ کی اور امام حسن علیہ السلام سے بھی جنگ کی اور امام علیہ السلام کے بعض ہمراہیوں نے امام علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، تو فوراً آپ کو جنگ روکنا پڑی اور امیر شام سے صلح کرنا پڑی۔ آگے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بڑی مظلومیت کی زندگی گزاری، حتیٰ کہ امیر شام نے
زہر دلوا کر آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ہم آگے ہیں پیج 53 پر لکھا ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے 10 سال گزارے اور یہ معاویہ کی حکومت کا آخری عرصہ تھا۔ پھر وہ چل بسا اور اس کا بیٹا یزید ملعون کرسی خلافت پر متمکن ہو گیا، لیکن مسلمان ایسے شخص کو خلیفہ ماننے پر آمادہ نہ تھے کہ جو شراب پیتا ہو، جوئے کا عادی ہو اور کتوں اور بندروں سے کھیلتا اور ملحدوں اور زنقینوں کا سا عقیدہ رکھتا ہو۔ اس بنا پر اہل کوفہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ عراق آئیں اور انہیں اس فاسد نظام سے نجات دلائیں۔ اہل کوفہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے نصرت کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن جب امام علی مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمائی اور ان کے شہروں کا رخ کیا تو وہ اپنے وعدوں سے پھر گئے اور امام علیہ السلام کے مخالفوں کے ساتھ ہو گئے۔ پھر سانحہ کربلا رونما ہوا۔ اس واقعے کی دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہو گئی ہے کہ جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اس کتاب کے اوپر اگلا پیراگراف ہے جو لاسٹ ہے کہ اس زمانے میں اموی حکومت عروج پر تھی اور اس برے زمانے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے امت کی قیادت کے فرائض انجام دینا ممکن نہ تھا۔ حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے جو نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چوتھے امام برق ہیں، آپ علیہ السلام ظاہر بظاہر اپنی امامت و خلافت کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے اور آپ کے ماننے والے تعداد میں بہت ہی کم تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام محمد باقر نے دوبارہ تو یہاں سے دیکھتی ہوں، بیٹے حضرت امام محمد باقر نے منصب امامت کو زینت بخشی۔ آپ کے زمانے میں حالات یکسر تبدیل ہو چکے تھے اور آپ کو احکام شریعت اور ترویج و اشاعت کا بہترین موقع ملا۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس عہدے پر فائز ہوئے اور زیر نظر کتاب بھی اسی عظیم ہستی کے بارے میں ہے۔ میں خداوند ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ وہ اس بارے میں میری مدد فرمائے اور میری توفیق میں اضافہ کرے، آمین، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی بھی کام نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے اس ریڈنگ کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ہیڈنگ کے ساتھ اگلی آڈیو میں ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔